وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ۔ اور وہ وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول کرتا ہے اور وہ برائیوں سے درگزر کرتا ہے اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ۔ اور وہ ان لوگوں کی دعا مستجاب کرتا ہے جو ایمان لائے ہیں، یعنی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول کو تسلیم کرتے ہیں، اور جنہوں نے صالح اعمال کیے ہیں، اور ان کے لیے اپنے فضل سے اضافہ کرتا ہے، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِن يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَّا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ۔ اور اگر اللہ اپنے سب بندوں کے لیے رزق کشادہ کر دیتا تو وہ زمین میں واقعی سرکش ہو جاتے، لیکن وہ ایک مقدار سے جتنی وہ چاہتا ہے نازل کرتا ہے، بے شک وہ اپنے بندوں سے باخبر ہے اور دیکھنے والا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ۔ اور وہ وہی ہے جو بارش نازل کرتا ہے بعد اس کے کہ وہ مایوس ہو جاتے ہیں، اور وہ اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے، اور وہ ولی اور حمید ہے۔ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ۔ اور اس کی آیات میں سے آسمانوں اور زمین کی خلقت ہے، اور جو اس نے ان دونوں میں چلنے والے جاندار پھیلائے ہیں، اور وہ ان کو جب چاہے جمع کرنے پر قادر ہے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ۔ اور جو کوئی مصیبت تم لوگوں پر آ پڑتی ہے تو وہ اس وجہ سے ہے جو تمہارے ہاتھوں نے کمایا ہے، اور وہ اکثر گناہوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن
اور تم زمین میں عاجز کر دینے والے نہیں ہو، اور اللہ کے علاوہ تمہارے لیے کوئی ولی نہیں اور نہ مددگار۔ وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ اور اس کی آیات میں سے جہاز جو سمندر میں پہاڑوں کی طرح ہیں۔ إِن يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اگر وہ چاہے تو ہوا کو ساکن کر دے تو وہ سمندر کی سطح پر کھڑے رہ جائیں، بے شک اس میں ہر بڑا صبر کرنے والے اور بڑا شکر کرنے والے کے لیے آیات ہیں۔ أَوْ يُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ۔ یا ان کو ان اعمال کی وجہ سے تباہ کر دے جو انہوں نے کمائے، اور وہ کثیر گناہ معاف کر دیتا ہے۔ وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ۔ اور وہ لوگ جان لیں جو ہماری آیات میں جھگڑتے ہیں، ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں ہے۔ فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ۖ وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ پس جو کچھ بھی تم لوگوں کو دیا گیا ہے تو وہ دنیا کی حیات کا مال متاع ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ بہتر ہے اور باقی رہنے والا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ہیں اور اپنے رب پر وہ توکل کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ۔ اور جو بڑے گناہوں اور فحاشی سے اجتناب کرتے ہیں، اور جب ان کو غصہ آ جائے تو وہ معاف کر دیتے ہیں۔ وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ۔ اور جو لوگ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہتے ہیں، یعنی اللہ کے بنائے ہوئے امام علیہ السلام کا اتباع کرتے ہیں اور صلاۃ قائم کرتے ہیں، اور ان کا معاملہ آپس میں امام علیہ السلام کے مشورے سے ہوتا ہے، اور جو رزق ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِرُونَ۔
اور جو لوگ جب ان پر اہل جمل و سفین و نہروان کی طرف سے بغاوت ہو جائے تو وہ دفاع کرتے ہیں۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ۔ اور برائی کی جزا اس کی مثل برائی ہے، پھر جو معاف کر دے اور اصلاح کرے تو اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے، بے شک وہ ظالموں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِم مِّن سَبِيلٍ۔ اور جو اس پر ظلم ہونے کے بعد بدلہ لے تو ان لوگوں پر کوئی الزام کا راستہ نہیں، یعنی امام قائم اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف جب بنو امیہ جھٹلانے والوں اور اپنا علم امامت نصب کرنے والے ناصبیوں سے بدلہ لیں گے۔ إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم۔ الزام کا راستہ تو صرف ان لوگوں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور وہ زمین میں بغیر حق کے سرکشی کرتے ہیں، انہی لوگوں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ اور جس نے واقعی صبر کیا اور معاف کیا، بے شک یہ واقعی عزم والے کاموں میں سے ہے۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَىٰ مَرَدٍّ مِّن سَبِيلٍ۔ اور جس کو اللہ گمراہ کر دے تو اس کے لیے اللہ کے بعد کوئی ولی نہیں۔ اور تم دیکھو گے کہ جب آل محمد علیہ السلام کے حق پر ظلم کرنے کے والے ظالم عذاب یعنی اللہ کا عذاب علی علیہ السلام جو جنت و دوزخ تقسیم کرتے ہیں دیکھیں گے تو وہ کہیں گے کیا واپسی کی طرف کوئی سبیل ہے؟ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ
اور تم انہیں دیکھو گے وہ اس علی علیہ السلام کے سامنے پیش کیے جائیں گے تو ذلت سے جھکے ہوں گے، خفیہ نگاہوں سے مولا علی علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے، اور جو لوگ شیعہ نے علی علیہ السلام ایمان لائے تھے کہیں گے بے شک خسارہ پانے والے وہ لوگ ہیں جنہوں نے یوم قیامت اپنے نفسوں کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا، خبردار بے شک ظالم لوگ دائمی عذاب میں ہوں گے، یعنی مولا علی علیہ السلام اور ان کی ذریت علیہ السلام کی عداوت کی بنیاد رکھنے والے ہمیشہ دائمی عذاب میں ہوں گے۔ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل۔ اور ان کے لیے اولیاء میں سے کوئی نہ ہوگا جو اللہ کے علاوہ ان کی نصرت کرے، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کے لیے کوئی نجات کی سبیل نہیں۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير۔ اپنے رب کی پکار پر لبیک کہو قبل اس کے کہ اللہ کی طرف سے وہ دن آ جائے جس کو کوئی رد کرنے والا نہیں۔ اس دن نہ تمہارے لیے کوئی جائے پناہ ہوگی اور نہ تمہارے لیے کوئی انکار ممکن ہوگا۔ فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور۔ پس اگر وہ لوگ منہ موڑ لیں تو اے حبیب ہم نے آپ کو ان پر حفیظ بنا کر نہیں بھیجا، آپ پر پہنچانے کے سوا کچھ ذمہ داری نہیں، اور بے شک جب ہم انسان کو اپنی رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے، اور اگر ان پر کوئی بری تکلیف آ پڑتی ہے ان اعمال کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجے ہوتے ہیں تو بے شک انسان بہت ناشکرا ہے۔ للہ ملک السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور
آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ کے لیے ہے، وہ جو چاہتا ہے خلق کرتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے لڑکے عطا کرتا ہے۔ أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير یا ان کو لڑکے اور لڑکیاں ملا کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے بانجھ بنا دیتا ہے، بے شک وہ سب جاننے والا اور قادر ہے۔ وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم اور کسی بشر کے لیے نہیں کہ وہ اللہ سے روبرو کلام کرے سوائے وحی کے یا حجاب کے پیچھے سے، یا وہ پیغام بر بھیجتا ہے تو وہ اس کے اذن سے وحی کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے، بے شک وہ علی اور حکیم ہے۔ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم اور اے حبیب، اسی طرح ہم نے اپنے امر سے روح کو آپ کی طرف وحی کیا۔ روح ملائکہ مقربین سے افضل ہے، جو محمد و آل محمد علیہ السلام کے ساتھ رہتا ہے۔ تمہیں جاننے سے نہیں پکڑا کہ کتاب کیا ہے اور ایمان، لیکن ہم نے اسے کل ایمان یعنی علی علیہ السلام کو نور بنایا ہے، جس سے ہم اپنے بندوں میں سے جسے ہم چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، اور بے شک تم صراط مستقیم ولایت علی علیہ السلام کی طرف ہی ہدایت کرتے ہو۔ صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور اللہ کی صراط علی، جس کے لیے وہ سب کچھ ہے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، یعنی مولا علی علیہ السلام اللہ کے خزانوں کے خازن ہیں۔
خبردار تمام امور اللہ کی طرف پہنچتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حمیم سورہ زخرف۔ اللہ کے اسم کے ساتھ جو سب پر بلا امتیاز عام رحم کرنے والا، مومنین پر خصوصی ابدی رحم کرنے والا ہے۔ حامیم، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ والکتاب المبین قسم ہے واضح بیان کرنے والی کتاب علی علیہ السلام کی۔ انا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون بے شک ہم نے اسے عربی قرآن بنایا ہے تاکہ تم لوگ سمجھ سکو۔ وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ لَدَيْنَا لَعَلِيٌّ حَكِيمٌ بے شک وہ ام الکتاب میں ہمارے ہاں یقیناً حکمت والا علی امیر المومنین علیہ السلام ہے۔ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ الذِّكْرَ صَفْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ کیا پھر ہم تم سے ذکر واپس لے جائیں تمہاری پرواہ کیے بغیر، اس لیے کہ تم حد سے گزری ہوئی قوم ہو۔ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ اور ہم نے پہلے لوگوں میں کتنے ہی نبی بھیجے، وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ اور ان کے پاس کوئی نبی نہیں آتا تھا مگر وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ فَأَهْلَكْنَا أَشَدَّ مِنْهُم بَطْشًا وَمَضَىٰ مَثَلُ الْأَوَّلِينَ پھر ہم نے ہلاک کر دیا جو ان قریش سے زیادہ طاقتور تھے، اور پہلے لوگوں کی مثالیں گزر چکی ہیں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے خلق کیا ہے تو وہ لازمی کہیں گے کہ ان کو زبردست اور سب جاننے والے نے خلق کیا ہے۔ الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون جس نے زمین کو تمہارے لیے گہوارہ جائے قرار بنایا اور تمہارے لیے اس میں راستے بنائے تاکہ تم ہدایت پا سکو۔ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا
اور جس نے آسمان سے خاص مقدار میں پانی نازل کیا تو اس کے ذریعے سے ہم نے مردہ علاقے کو دوبارہ زندہ کر دیا، اسی طرح تم قبروں سے نکالے جاؤ گے۔ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون اور جس نے تمام قسموں کے جوڑے خلق کیے اور تمہارے لیے کشتیاں اور جانور بنائے جن پر تم سوار ہوتے ہو، لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين تاکہ تم ان کی پشتوں پر چڑھو، پھر جب تم ان پر بیٹھ جاؤ تو تم اپنے رب کی نعمت کا ذکر کرو اور تم کہو منزہ ہے وہ جس نے ہمارے لیے ان چیزوں کو مسخر کر دیا اور ہم ان کو قابو میں لا سکنے والے نہ تھے۔ وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ اور بے شک ہم اپنے رب کی طرف واقعی پلٹنے والے ہیں۔ وَجَعَلُوا لَهُ مِنْ عِبَادِهِ جُزْءًا إِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ مُبِينٌ اور انہوں نے اس کے بندوں میں سے بعض کو اس کا جز بنا دیا، بے شک انسان واقعی صریح ناشکرا ہے۔ أَمِ اتَّخَذَ مِمَّا يَخْلُقُ بَنَاتٍ وَأَصْفَاكُم بِالْبَنِينَ کیا اس نے اس مخلوق سے بیٹیاں بنا لی ہیں جسے وہ خلق کرتا ہے اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کر لیا ہے؟ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ اور جب ان میں سے کسی ایک کو اس اولاد بیٹی کی بشارت دی جاتی ہے جسے وہ رحمان کے لیے مثال پیش کرتا ہے تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم سے بھر جاتا ہے۔ أَوَمَن يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ کیا وہ جس کی نشو نما زیوروں میں ہوتی ہے اور وہ جھگڑے میں واضح بیان نہ کر سکے؟ وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا
أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون اور انہوں نے ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے، کیا وہ ان کی خلقت پر چشمدید گواہ تھے؟ ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور ان سے پوچھا جائے گا۔ وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون اور انہوں نے کہا ہے اگر رحمان چاہتا تو ہم ان کی عبادت نہ کرتے، انہیں اس کا کوئی علم نہیں، وہ اندازے یعنی علم کے بغیر اندازے لگانے کے سوا کچھ نہیں کر رہے۔ أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون کیا ہم نے اس سے قبل ان کو کوئی کتاب دی ہے تو وہ اس سے تمسک میں ہیں؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون بلکہ انہوں نے کہا ہے بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم پر ہدایت یافتہ ہیں۔ وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون اور اسی طرح ہم نے آپ سے قبل کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا نہیں بھیجا مگر اس کے خوشحال لوگوں نے کہا بے شک ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک دین پر پایا اور یقیناً ہم ان کے نقش قدم کی اقتدا کر رہے ہیں۔ قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون ہر نذیر نے کہا کیا اگر میں تمہارے پاس اس سے بہتر ہدایت لے آؤں جس پر تم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے؟ انہوں نے کہا بے شک ہم اس چیز کے منکر ہیں جس کے ساتھ تم کو بھیجا گیا ہے۔ فانتقمنا منهم فانظر كيف
فكان عاقبة المكذبين. پھر ہم نے ان سے انتقام لیا تو دیکھو جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ. اور جب ابراہیم نے اپنے چچا اور اپنی قوم سے کہا بے شک میں ان سے برات یعنی اعلان لا تعلق ہی کرتا ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ. سوائے اس کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اور بے شک وہی میری ہدایت کرے گا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. اور اللہ نے اس قائم مجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کو اس حسین علیہ السلام کے پیچھے باقی رہنے والا کلمہ بنا دیا تاکہ وہ ائمہ طاہرین علیہم السلام رجت میں دنیا میں واپس آئیں. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. بلکہ میں نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو مال متا دیا حتیٰ کہ ان کے پاس حق اور واضح بیان کرنے والا رسول آ گیا. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. اور جب ان کے پاس حق آ گیا تو انہوں نے کہا یہ جادو ہے اور یقیناً ہم اس کے منکر ہیں. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. اور انہوں نے کہا یہ قرآن دو بستیوں یعنی مکہ اور طائف میں سے کسی بڑے آدمی پر نازل کیوں نہیں کیا گیا. أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا. ورحمة ربك خير مما يجمعون. کیا وہ لوگ آپ کے رب کی رحمت تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے دنیا کی حیات میں ان کی معیشت ان کے درمیان تقسیم کی ہے
اور ہم نے بعض کے بعض پر درجات بلند کیے ہیں تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لیں، اور آپ کے رب کی رحمت اس مال و دولت سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون۔ اور اگر یہ نہ ہوتا کہ سارے لوگ واحد امت یعنی سب کافر ہو جائیں تو جو رحمان سے کفر کرتے ہیں ہم ضرور ان لوگوں کے گھروں کی چھتیں چاندی سے بنا دیتے اور سیڑھیاں جن پر وہ چڑھتے ہیں۔ وَلِبُيُوتِهِمْ أَبْوَابًا وَسُرُرًا عَلَيْهَا يَتَّكِئُونَ۔ اور ان کے گھروں کے دروازے اور تخت جن پر وہ ٹیک لگا کر بیٹھتے ہیں۔ وَزُخْرُفًا وَإِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ عِندَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ۔ سونے کے بنا دیتے، اور یہ سب کچھ نہیں مگر دنیا کی حیات کا مال متاع، اور آخرت تیرے رب کے ہاں متقین کے لیے ہے۔ وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اور جو رحمان کے ذکر مولا علی علیہ السلام سے نگاہیں پھیر لے تو ہم اس پہلے منکر کے لیے ایک شیطان دوسرا منکر مقرر کر دیتے ہیں تو وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ۔ اور وہ ان لوگوں کو سبیل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام اور ان کی ولایت سے روکتے ہیں، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ یقیناً وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينُ۔ حتیٰ کہ جب وہ کنفذ ہمارے پاس آئے گا تو وہ اپنے شیطان سرپرست سے کہے گا، کاش میرے اور تمہارے درمیان 2 مشرقوں کی دوری یعنی تقریباً 940 ملین کلومیٹر ہوتی، پس بہت برا ساتھی ہے۔ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَّلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ۔ اور کہا جائے گا، ہرگز آج تمہیں کوئی بات نفع نہیں دے سکتی جبکہ تم نے آل محمد علیہ السلام پر ظلم کیا، بے شک تم عذاب میں مشترک ہو۔ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ
اے حبیب کیا پھر آپ بہروں کو سنائیں گے یا آپ اندھوں کو ہدایت دیں گے اور جو کھلی گمراہی میں ہیں؟ فَإِمَّا نَذْهَبَنَّ بِكَ فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ پس اگر ہم آپ کو مکہ سے مدینہ لے جائیں تو پھر بھی یقیناً ہم ان سے علی علیہ السلام کے ذریعے انتقام لینے والے ہیں۔ أَوْ نُرِيَنَّكَ الَّذِي وَعَدْنَاهُمْ فَإِنَّا عَلَيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ یا ہم تمہیں وہ دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے، پس بے شک ہم ان پر قدرت رکھتے ہیں۔ فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ولایت علی علیہ السلام سے تمسک رکھیں جس کی آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، بے شک آپ صراط مستقیم یعنی ولایت علی علیہ السلام پر ہیں۔ وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ اور بے شک وہ علی علیہ السلام آپ کے لیے اور آپ کی قوم کے لیے ذکر ہے، اور ان قریب تم لوگوں سے علی علیہ السلام کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ وَاسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا أَجَعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَنِ آلِهَةً يُعْبَدُونَ اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوران معراج رسولوں میں جن کو ہم نے آپ سے قبل بھیجا ان سے پوچھ لیں کیا ہم نے رحمان کے علاوہ معبود بنائے تھے کہ ان کی عبادت کی جائے؟ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج پر چوتھے آسمان پر بیت المعمور میں تمام انبیاء و مرسلین و صدیقین و شہداء و ملائکہ کو با جماعت صلاۃ پڑھائی۔ صلاۃ ختم ہونے پر فوراً جبرائیل نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے پوچھیں کہ تم تشہد کیا پڑھتے ہو؟ تو سب نے جواب دیا نشہد ان لا الہ الا اللہ وانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وان علی امیر المؤمنین علیہ السلام۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَى بِآيَاتِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِ فَقَالَ إِنِّي رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور تحقیق ہم نے موسیٰ کو اپنی آیات کے ساتھ فرعون اور اس کے ملاؤں کی طرف بھیجا تو اس نے کہا بے شک میں رب العالمین کا رسول ہوں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم بِآيَاتِنَا إِذَا هُم مِّنْهَا يَضْحَكُونَ پھر جب وہ ان کے پاس آیات لے کر آیا تو یکا یک وہ ان پر ہنسنے لگے۔ وَمَا نُرِيهِم مِّنْ آيَةٍ إِلَّا هِيَ
أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون. اور ہم نہیں دکھاتے تھے ان کو کوئی آیت مگر وہ دوسری ساتھی آیت سے بڑی ہوتی تھی، اور ہم نے ان کو عذاب سے پکڑ لیا شاید کہ وہ رجوع کریں یعنی پلٹ آئیں۔ محمد و آل محمد علیہ السلام اللہ کی سب سے بڑی آیت ہیں۔ وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون. اور انہوں نے کہا اے جادوگر عالم ہمارے لیے اپنے رب سے اس کے ذریعے دعا کر جس کا اس نے تم سے عہد کیا ہے، تو بے شک ہم ہدایت یافتہ ہو جائیں گے۔ فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون. پس جب ہم ان سے عذاب ہٹا دیتے تو یکا یک وہ عہد توڑ دیتے۔ ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون. اور فرعون نے اپنی قوم میں ندا دے کر کہا اے میری قوم کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں اور یہ نہریں میرے نیچے بہہ رہی ہیں، کیا پھر تم دیکھتے نہیں ہو؟ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين. کیا میں بہتر ہوں اس سے جو پست ہے اور نہ وہ واضح بیان کر سکتا ہے؟ فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين. پھر کیوں نہ اس پر سونے کے کنگن اتارے گئے یا اس کے ساتھ ملائکہ ساتھی بن کر آئے۔ فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين. تو اس نے اپنی قوم کو ہلکا یعنی خفیف کر دیا تو انہوں نے اس کی اطاعت کی، بے شک وہ فاسقوں کی قوم تھی۔ فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين. پھر جب
انہوں نے ہمیں غضب ناک کر دیا، یعنی معصومین علیہ السلام کے غضب کو اللہ نے اپنا غضب قرار دیا ہے، تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو ہم نے اکٹھا غرق کر دیا۔ فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين۔ تو ہم نے انہیں بعد میں آنے والوں کے لیے پیشوا یعنی عذاب میں آگے آگے اور مثال بنا دیا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ۔ اور جب ابن مریم کی مثال پیش کی گئی تو یکا یک آپ کی قوم اس پر کہے لگانے لگی، یعنی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مولا علی علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میری امت میں اس کی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی سی ہے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ اور انہوں نے کہا کیا ہمارے معبود یعنی لات و منات عزی جن کی ہم پہلے عبادت کرتے تھے بہتر ہیں یا وہ علی علیہ السلام؟ یہ مثال انہوں نے آپ کو پیش نہیں کی مگر جھگڑے کے لیے، بلکہ وہ ہیں ہی جھگڑالو قوم۔ إِنْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ أَنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَاهُ مَثَلًا لِبَنِي إِسْرَائِيلَ۔ وہ سوائے ایک بندے کے کچھ نہیں تھا، اس پر ہم نے انعام کیا اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ایک مثال بنا دیا۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ۔ اور اگر ہم چاہیں تو واقعی تم میں ملائکہ بنا دیتے جو زمین میں جانشین ہوتے۔ وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتَرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ۔ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ اور بے شک وہ علی علیہ السلام واقعی ساعت کی علامت ہے، پس تم اس میں شک نہ کرو اور میرا اتباع کرو، یہی علی علیہ السلام صراط مستقیم ہے۔ وَلَا يَصُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ۔ اور فلانا شیطان تم کو علی علیہ السلام سے نہ روک دے، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ وَلَمَّا جَاءَ عِيسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُم بِالْحِكْمَةِ وَلِأُبَيِّنَ
الذي تختلفون فيه وَلِأُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي تَخْتَلِفُونَ فِيهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونِ۔ اور جب عیسیٰ علیہ السلام واضح دلائل لے کر آیا تو اس نے کہا میں تمہارے پاس حکمت لے کر آیا ہوں اور تاکہ میں تمہارے لیے واضح بیان کر دوں بعض چیزیں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، پس اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ إِنَّ اللَّهَ هُوَ رَبِّي وَرَبُّكُمْ فَاعْبُدُوهُ هَذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيمٌ۔ بے شک اللہ ہی میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، پس اسی کی عبادت کرو، یہی صراط مستقیم ہے۔ فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم۔ پھر گروہوں نے آپس میں اختلاف کیا، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا ایک دردناک دن کے عذاب سے۔ هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون۔ کیا وہ انتظار کر رہے ہیں مگر ساتھ وقت ظہور قائم اجل اللہ تعالی فرج الشریف کا کہ اچانک ان پر آ جائے اور انہیں شعور بھی نہ ہو۔ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين۔ قریبی دوست اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقین یعنی شیعان علی علیہ السلام کے۔ يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون۔ اے میرے بندو یعنی شیعان علی علیہ السلام، آج تم پر کوئی خوف نہیں اور نہ تم غمگین ہوگے۔ الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين۔ جو لوگ ہماری آیات یعنی ائمہ معصومین علیہ السلام پر ایمان لائے اور وہ مسلمان رہے، ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون۔ داخل ہو جاؤ جنت میں اے شیعو، تم اور تمہاری ازواج خوش و خرم۔ يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين۔
وأنتم فيها خالدون. اور ان پر سونے کے تھال اور پیالے گردش کرائے جائیں گے، اور اس جنت میں وہ ہوگا جس کی دل خواہش کریں گے اور جس سے نگاہیں لذت پائیں گی، اور تم اس میں ہمیشہ رہنے والے ہو۔ وَتِلْكَ الْجَنَّةُ الَّتِي أُورِثْتُمُوهَا بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ. اور یہ وہ جنت ہے جس کو تم وراثت میں لے رہے ہو ان اعمال کی وجہ سے جو تم کرتے رہے تھے۔ لَكُمْ فِيهَا فَاكِهَةٌ كَثِيرَةٌ مِّنْهَا تَأْكُلُونَ. اس میں تمہارے لیے بہت سے پھل ہیں جن سے تم کھاؤ گے۔ إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي عَذَابِ جَهَنَّمَ خَالِدُونَ. بے شک مجرم جہنم کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے۔ لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. جو ان سے ہلکا نہیں کیا جائے گا اور وہ اس میں مایوس ہوں گے۔ وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين. اور ہم نے ان پر ظلم نہیں کیا بلکہ وہ ظالم ولایت اہل بیت علیہ السلام ترک کرنے والے لوگ تھے۔ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون. اور وہ ندا دیں گے، اے مالک یعنی دارغہ جہنم، تیرا رب ہمارا خاتمہ ہی کر دے۔ وہ کہے گا بے شک تم پڑے رہو گے۔ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون. تحقیق ہم تمہارے پاس حق ولایت علی علیہ السلام لے کر آئے تھے، لیکن تمہاری اکثریت حق یعنی ولایت علی علیہ السلام کو ناپسند کرنے والی تھی۔ أَمْ أَبْرَمُوا أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ. کیا انہوں نے یعنی ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، عالم مولیہ ابی حذیفہ، مغیرہ بن شیبہ اور ان کے لیڈروں نے کسی امر کا پکا فیصلہ کر لیا ہے کہ نبوت و امامت اہل بیت علیہم السلام میں اکٹھی نہیں ہونے دیں گے؟ تو یقیناً ہم بھی پکا فیصلہ کر رہے ہیں۔ أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ. بَلَىٰ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ. آیا وہ خیال کرتے ہیں کہ ہم ان کی راز کی باتیں اور سرگوشیاں یعنی جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے تو ہم
ولایت آل محمد علیہ السلام میں نہیں جانے دیں گے؟ نہیں سنتے؟ کیوں نہیں؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے ملائکہ ان کے پاس لکھ رہے ہیں۔ قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين۔ اے حبیب کہہ دو اگر رحمان کا کوئی بیٹا ہوتا تو میں عابدین میں اول ہوں، اور میں انکار کرتا ہوں کہ اللہ کو کوئی بیٹا ہے۔ سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون۔ منزہ ہے آسمانوں اور زمین کا رب، عرش کا رب، ان صفات سے جو وہ لوگ بیان کرتے ہیں۔ فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون۔ پس انہیں چھوڑ دو، وہ فضول بحث کریں اور کھیلتے رہیں حتیٰ کہ وہ اپنا وہ دن پالیں جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے۔ وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم۔ اور وہ وہی ہے جو آسمانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے، یعنی اللہ نے اپنے امین معصومین علیہ السلام کو تمام مخلوقات پر قدرت بخشی ہے، اور وہ حکمت والا اور سب جاننے والا ہے۔ وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون۔ اور برکتیں عطا کرنے والا ہے وہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، اور اس کے پاس ساعت کا علم ہے، اور اسی کی طرف تم سب پلٹائے جاؤ گے۔ ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون۔ اور اس کے علاوہ جن کو وہ پکارتے ہیں وہ شفاعت کا حق اختیار نہیں رکھتے سوائے ان کے جو حق کی شہادت دیں اور وہ علم بھی رکھتے ہوں۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ۔ اور اگر تم ان سے سوال کرو کہ انہیں کس نے خلق کیا ہے تو وہ لازمی کہیں گے اللہ نے، پھر کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ وَقِيلِهِ يَا رَبِّ إِنَّ هَٰؤُلَاءِ قَوْمٌ لَّا يُؤْمِنُونَ۔ اور قسم ہے حبیب کے قول کی کہ اے میرے رب، بے شک یہ قوم ایمان نہیں لاتی۔
فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون پس ان کو نظر انداز کرو اور اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہہ دو سلام، پس عنقریب وہ جان لیں گے۔